الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله او كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے اب سب آمین کہیں گے. اللہ تعالی ہمارے آنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے. آج کی رات بڑی رات ہے. یہاں جگہ ہے, اب آ جاؤ ذرا قریب آ جاؤ. باہر بہت سارے ساتھی ہیں. اوپر بچوں کی آواز آ رہی ہے, ذرا کوئی ذمہ دار ساتھی ذرا اوپر پہنچ جائیں, ذرا بچوں کو ذرا کنٹرول کریں. جسموں کو قریب کرنا, جسموں کو ملانا ہمارا کام ہے. ہم ظاہر اعتبار سے جسموں کو ایک دوسرے سے قریب کریں گے, ایک دوسرے سے قریب ہوں گے, اللہ ہمارے دلوں کو قریب کرے گا انشاءاللہ. بہت بڑی رات ہے, شب برات ہے, رحمت والی رات ہے, مغفرت والی رات ہے, فرشتوں کے آنے جانے والی رات ہے, فرشتوں کی عید والی رات ہے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آج کی رات ہم تمام کی مغفرت فرمائے. جو بھی فیصلہ ہو آج کی رات, جو بھی فیصلہ ہو, اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہترین فیصلہ فرمائے. میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں, یہ ہماری خوش قسمتی ہے, یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمتوں اور برکتوں والی رات ہمیں عطا فرمائی ہے. حدیث کی کتابوں میں ہے کہ جس طرح انسانوں کے خوشی کے لیے اللہ نے 2 دن عطا فرمائے, عید الفطر اور عید الاضحیٰ, اسی طرح فرشتوں کی عید کی 2 راتیں ہیں. فرشتوں کے عید کے لیے بھی اللہ نے 2 راتیں عطا فرمائی ہیں. 2 راتیں ان کی عید کی راتیں ہوتی ہیں. کتاب کا نام ہے ابن عساکر. کیا نام ہے؟ ابن عساکر. والیوم نمبر 51, جلد نمبر 50.1, صفحہ نمبر 72 اور 73.
72 اور 73 پر ابن عساکر میں یہ لکھا ہوا ہے، لکھنے والے حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے لیے عید کی 2 راتیں عطا فرمائی ہیں، فرشتوں کے لیے عید کی 2 راتیں عطا فرمائی ہے۔ ایک رات ہے جس رات میں ہم ہیں، 15 شعبان کی رات، یعنی شب برات۔ کیا نام ہے؟ برات نہیں، براعت۔ اور برات بولے تو باراتان جاتی نا، صحیح بات۔ اس میں کیا ہوتا؟ ڈھول باجا ہوتا، ناچ گانے ہوتے، لائٹنگ ہوتی ہے، وشنا وہ دیکھ کو پھر ہمیں بھی لائٹنگ شروع کر لے۔ شب براعت، شب برات، معافی کی رات۔ تو حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید کی راتیں ہوتی ہیں، ایک شب برات اور ایک رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں آنے والی رات جسے ہم شب قدر کہتے ہیں۔ شب قدر کی رات اور شب برات کی رات فرشتوں کے لیے عید کی رات ہوتی ہے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، حدیث کی کتابوں میں ہے کہ جو بندے ان 2 راتوں کو عبادت کے ساتھ گزارنے کا اہتمام کر لے، جو بندے اور بندیاں ان 2 عیدین کی رات کو اور پھر شب برات کو، ان تینوں راتوں کو جاگ کر عبادت کا اہتمام کر لے، تو جناب آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت سب کے دل مردہ ہو جائیں گے اس وقت بھی ان کے دل زندہ ہوں گے، زندہ رہیں گے جو ان راتوں کو جاگ کر عبادت کے ساتھ گزاریں گے۔ اور دل مردہ ہو جائیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں، فضائل رمضان میں اس کا یہ مطلب لکھتے ہیں کہ فتنہ فساد کے وقت جب دلوں پر مردنی چھا جاتی ہے تو اس وقت ان کے دل زندہ رہیں گے۔ ایک اور مطلب یہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اس وقت تمام جاندار مر جائیں گے اور پوری دنیا فنا ہو جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ ایسے وقت میں جب پوری دنیا فنا ہو جائے گی، انبیاء کے علاوہ سب بے ہوش ہو جائیں گے، انبیاء کے علاوہ سب بے ہوش ہو جائیں گے، لیکن فرمایا کہ جو ان کے دل زندہ ہوں گے وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، جو عیدین کی رات اور اس رات کو عبادت کے ساتھ گزاریں۔ جو ان راتوں کو کیسے گزاریں گے؟ حریرہ کے ساتھ نہیں، سموسے کے ساتھ نہیں، پان کے ساتھ نہیں، گپ شپ کے ساتھ نہیں، کس کے ساتھ گزاریں گے؟ عبادت کے ساتھ گزاریں گے۔ مکاشفت القلوب، مکاشفت القلوب ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اب میں پھر جلد نمبر بولوں، صفحہ نمبر بولوں، یاد نہیں رہے گا۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات کو، 13ویں شعبان کی رات کو، آج کتنی رات ہے؟ 15ویں شعبان کی رات ہے، یعنی آج سے ایک دن پہلے 13ویں شعبان کی رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے امت کی شفاعت مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے 1/3 امت کی شفاعت قبول فرما لی۔ پھر 14ویں رات کو، شعبان کی 14ویں رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امت کی شفاعت مانگی، اللہ تعالیٰ نے 2/3 امت کی شفاعت قبول فرما لی۔ پھر 15ویں رات کو، شعبان کی 15ویں رات کو، یعنی آج کی رات میں، شب برات میں اللہ تعالیٰ سے پھر امت کی شفاعت مانگی، اللہ تعالیٰ نے پوری امت کی شفاعت قبول فرما لی۔ سبحان اللہ تو بولے بھی، ابھی بیان شروع بھی نہیں ہوا، نیند آ رہی ہے۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، بڑی رات ہے، بڑی پیاری رات ہے،
جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کے چوتھائی حصے میں، چوتھائی رات گزر چکی تھی، میں عبادت میں تھا، جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے نبیوں کے سردار پیارے آقا سر اٹھائیے۔ میں سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ میں نے جنت کے 8 دروازوں کو کھلا ہوا پایا۔ پہلے دروازے پر فرشتہ کھڑا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آج خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو آج کی رات میں رکوع کرتا ہے۔ دوسرے دروازے پر جو فرشتہ تھا وہ کہہ رہا تھا خوشخبری ہے اس کے لیے جو آج کی رات سجدہ کرتا ہے۔ تیسرے دروازے پر جو فرشتہ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو آج کی رات اللہ سے مناجات کرتا ہے، دعا کرتا ہے۔ چوتھے دروازے پر فرشتہ کہہ رہا تھا خوشخبری ہے اس کے لیے جو آج کی رات میں اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے خوف سے روتا ہے۔ پانچویں دروازے پر جو فرشتہ کھڑا ہوا تھا وہ کہہ رہا تھا خوشخبری ہے آج ان تمام سچے مسلمانوں کے لیے۔ چھٹے دروازے پر، ساتویں دروازے پر، آٹھویں دروازے پر بھی فرشتہ یوں مخاطب تھا، یوں کہہ رہا تھا کہ ہے کوئی بخشش کی درخواست کرنے والا، آج اس کی درخواست قبول کر لی جائے گی۔ تو جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ جنت کے دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ یہ جنت کے دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ جبریل امین نے فرمایا کہ پیارے آقا آپ کی امت کے لیے رات کے شروع حصے سے لے کر صبح صادق تک کھلے رہیں گے، صبح صادق تک یہ دروازے کھلے رہیں گے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، آج کی رات بڑی پیاری رات ہے، عبادت کے ساتھ گزارنا ہے، گزاریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر میں بیان ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، صرف 2 ہی باتیں مجھے آپ کو بتانی ہے۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ اور نمبر 2 محمد الرسول اللہ۔ توحید پر کچھ باتیں کریں گے اور پھر پیارے آقا پر، پیارے آقا کے اتباع پر، پیارے نبی کی محبت میں کچھ باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ بیان ختم ہوگا، اس کے بعد آپ کا دل چاہے تو آپ مسجد میں عبادت کریں، گھر میں عبادت کریں، بہرحال تنہائی میں بیٹھ کر آپ کا دل چاہے آپ قرآن پڑھیں یا پھر نفل نماز پڑھیں یا ذکر کریں، درود پاک پڑھیں یا اللہ سے مناجات کریں، کچھ بھی آپ جو آپ کے دل میں عبادت جیسے آپ کو کرنی ہے کریں، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے لو لگانا ہے۔ اور اگر نیند آ رہی ہو تو زبردستی جاگنے کی کوشش نہ کریں۔ میں ہر بار بتاتا ہوں اگر نیند آ رہی ہے تو پھر وضو کر لیں، وضو کر لیں، بستر 3 مرتبہ جھاڑ لیں اور دعا پڑھ کر تہجد کی نیت کرتے ہوئے سو جائیں۔ تہجد میں اٹھیں، جتنی رکعت اللہ مقدر کرے پڑھ لیں، سحری کر لیں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، انشاءاللہ پوری رات عبادت کا ثواب ہوگا انشاءاللہ۔ تو نمبر 1 توحید، توحید یہ مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ کی قسم اگر توحید ہے تو جنت ہے، اگر توحید نہیں ہے تو جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں، یہ یقین مضبوط ہونا ضروری ہے، توحید میں مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بلائے، وہ صحابی کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ۔ کیا نام ہے؟ آپ میرے ساتھ بولیں، آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ کیا نام ہے؟ حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے اور بلا کر فرمایا کہ دیکھو یہ میں نے گودام بنایا ہے، گوڈاؤن، یہ میں نے گودام بنایا ہے اور اس گودام کے اندر گیہوں ہے، جو ہے، اناج ہے، غلہ پورا غلے سے بھرا ہوا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ٹھیک ہے پر مجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو چوکیداری کرنی ہے، چوکیداری کرنی ہے، تم کو نگرانی کرنی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں وعدہ کرتا ہوں پوری رات نگرانی کروں گا، میں پوری رات نگرانی کروں گا، آپ بالکل بے فکر ہو جائیے، آپ جائیے سو جائیے، آپ آرام کیجئے، میں نگرانی کر لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ وہ جو گودام تھا، گودام سمجھ رہے ہیں نا، وہ گوڈاؤن،
اور وہ زمانے میں کیسا ہوگا، ایک ٹینٹ تھا شاید، وہ چاروں طرف سے بند تھا اور اس کے اندر پورا گیہوں، پورا جو اناج، پورا غلہ بھرا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگرانی کر رہے ہیں، چوکیداری کر رہے ہیں، واچ مین بنے ہوئے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں۔ اب رات میں کیسے نگرانی کر رہے ہوں گے وہ؟ ہماری طرح تو موبائل کا زمانہ نہیں کہ واٹس ایپ، فیس بک، یہ وہ میں مشغول ہو جاؤ، ادھر ادھر کی نیوزیں دیکھو، وقت بھی گزر جائے گا، نگرانی بھی ہو جائے گی، ایسا تو نہیں تھا نا۔ اور ایسا یہ ساری چیزیں رہتی بھی نا تو وہ بیکار کی چیزوں میں مشغول نہیں ہوتے تھے ہماری طرح۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت میں لگ گئے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، کبھی ذکر کر رہے ہیں، کبھی نفل نماز پڑھ رہے ہیں، اور رات میں جاگ کر نگرانی کر رہے ہیں۔ اچانک آخری رات میں ان کو ایسا محسوس ہوا کہ گودام کے اندر سے آواز آ رہی ہے، گودام کے اندر سے، مطلب کوئی ہے اندر۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراغ لے کر اندر گئے، جا کر دیکھے تو ایک بوڑھا چوری کر رہا ہے۔ ایک بوڑھا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، کمبخت نالائق، ایک آیا کہاں سے یہ؟ اندر کیسے مجھے چخمہ دے کر اندر آ گیا یہ؟ اس کو پیچھے سے پکڑے اور پکڑ کر اسے کھینچا اور فرمایا کہ کہاں سے تم اندر آ گئے؟ چوری کرتے ہو، بوڑھے ہو کر چوری کر رہے ہو۔ تو بوڑھے نے کہا کہ میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ کا نام ابو ہریرہ ہے نا؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ تم مجھے پہچانتے ہو، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ تم چوری کرو، مجھے پہچانتے ہو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ تم چوری کرو۔ تو بوڑھے نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں بہت غریب انسان ہوں، میں بہت غریب ہوں، تھوڑا سا غلہ لے لوں گا، تھوڑا سا، میں غریب ہوں، میں بیوی بچوں والا ہوں، گھر میں میری بیوی بھی رو رہی ہے، میرے بچے بھی رو رہے ہیں، تھوڑا سا غلہ لے لوں گا، تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا، میرا پیٹ بھر جائے گا، میری بیوی بچوں کا پیٹ بھر جائے گا، سب تم کو دعائیں دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آ گیا، اور پھر وہ بوڑھا کہنے لگا کہ ایک کام کرو، میں جتنا لے رہا ہوں اس کی قیمت آپ دے دو، اس کی قیمت آپ گوڈاؤن میں جمع کر دو، اور پھر میرے بیوی بچوں کے اوپر رحم کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آیا، فرمایا کہ ٹھیک ہے، تھیلا لو اور نکلو یہاں سے، تھیلا لو اور یہاں سے نکلو۔ بوڑھا کہنے لگا جاتے جاتے کہ ایک اور بات ہے، یہ کسی کو مت بتانا، یہ جو ہوا یہ کسی کو مت بتانا، ورنہ مدینے میں لوگ مجھے چور چور کہہ کر پکاریں گے، اس لیے کسی کو بتانا مت۔ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن تم بھی آئندہ چوری نہیں کرنا، پھر آئندہ کبھی پھر ایسی حرکت نہیں کرنا، چلو یہاں سے نکلو، بول کے وہاں سے ان کو نصیحت کر کے وہاں سے بھیج دیے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت میں، نفل وغیرہ میں مشغول ہو گئے۔ صبح کا وقت ہوا، فجر کی اذان ہوئی، فجر کی نماز ہوئی، نماز پڑھ کے پھر آ گئے۔ حضرت جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے کہ ابو ہریرہ رات کیسے گزری؟ کیا پوچھے؟ رات کیسے گزری؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی ماشاءاللہ بہت اچھی گزری۔ کیا فرماتے ہیں؟ دل میں ہے نا اس کے بارے میں نہیں بتانا بول کر، وہ تو پہلے سے اسے وعدہ کیے تھے، اس ارادہ کر لیے تھے کہ نہیں بتانا بیچارہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پوچھتے ہیں اچھا چور کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ حیران ہو گئے، تو بڑا مسئلہ ہو گیا، اب سب کے سامنے بولنا پڑے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی بیچارہ بہت غریب تھا، مسکین تھا، پریشان تھا، بیوی بچوں والا، اس کی بیوی بھی بھوکی، اس کے بچے بھی بھوکے، وہ بھی بھوکا، تھوڑا سا لے گیا، اور میں نے اسے سمجھایا ہے، بہت پیار سے سمجھایا ہے، اب میری بات کو وہ سمجھ گیا، آئندہ پھر وہ کبھی نہیں کرے گا، وعدہ کر کے گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جانے دو، آج کی رات پھر تم کو کیا ہے چوکیداری کرنی ہے، آج کی رات پھر تمہیں ڈیوٹی کرنی ہے، پھر نگرانی کرنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آج تو وہ نہیں آئے گا، آپ بالکل بے فکر رہیں، آپ اطمینان سے آرام کیجئے، سو جائیے، پوری رات میں نگرانی کروں گا۔
دوسری رات تو حضرت ابو ہریرہ کو یقین تھا وہ نہیں آئے گا، اور گیٹ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اس گودام کو جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہ ایک ہی راستہ ہے اندر جانے کا۔ وہاں پر بیٹھ گئے، مصلی بچھا کر قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ پھر آواز آئی اندر کوئی ہے۔ اب بتاؤ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراغ لے کر پھر اندر گئے تو وہی کمبخت بوڑھا نالائق چوری کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ تو بہت غصہ آ گیا، اسے پکڑ کر کھینچے، ادھر بٹھائے اسے۔ کیسا عجیب انسان ہے تو، بوڑھا ہے اور میں تجھے منع کر رہا ہوں چوری مت کر، چوری مت کر، اور تو پھر چوری کرنے آ گیا، کیسا کمبخت ہے تو۔ تو وہ بوڑھا کہنے لگا کہ بوڑھا ہو کر بھی چوری کر رہا ہوں تو کتنا مجبور ہوں گا، ذرا سوچو آپ، میں کتنا مجبور ہوں گا، میرے بیوی کتنی مجبور ہوں گی، میرے بچے کتنے مجبور ہوں گے، اور سب بھوکے ہیں۔ پھر اس نے وہ سنانا شروع کیا کہانی۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ دیکھو آج آخری بار چھوڑ رہا ہوں میں، اس کے بعد آئندہ کبھی چوری نہیں کرنا۔ وہ بوڑھا کہنے لگا کہ جی ٹھیک ہے، پھر کبھی نہیں کروں گا میں، لیکن اللہ کے نبی کو مت بتانا ہے میرے بارے میں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کیا مت بتانا، وہ صبح کو تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے وہ۔ بہرحال وہ بوڑھا وہاں سے چلا گیا۔ دوسرے دن پھر فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں ابو ہریرہ رات کیسے گزری؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اب کیا بتانا، اللہ کے نبی وہ بیچارہ آیا تھا، بہت غریب تھا، مسکین تھا، مجبور تھا، بیوی بچوں والا ہے، بیوی بچوں سے بہت پریشان تھا، رزق کے اعتبار سے بہت پریشان تھا، چھوڑ دیجئے، جانے دیجئے اسے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن آج آخری رات ہے، آج آخری رات ہے، کل صبح کو وہ پورا غلہ، وہ پورا اناج لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، کل کو وہ پورا تقسیم کر دینا ہے، اس لیے آج آخری رات ہے، آج اچھی طرح حفاظت کرنا ہے آپ کو، آج اچھی طرح نگرانی کرنی ہے آپ کو۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی بالکل میں وعدہ کرتا ہوں آج اچھی طرح نگرانی کروں گا، اور میں نے اس کو بہت سمجھایا ہے اور مجھے یقین ہے وہ نہیں آئے گا آج، وہ آپ بالکل بے فکر رہیں، میں آج اچھی طرح نگرانی کروں گا۔ تیسرے دن پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب تو حضرت ابو ہریرہ پہلے سے وہ ہاتھوں میں باندھنے کی جو بیڑیاں ہیں، ہتھکڑیاں، اور پیروں میں بیڑیاں، رسیاں، یہ ساری چیزیں لے کر آ گئے حضرت ابو ہریرہ۔ آج اگر آیا تو میں اسے بخشوں گا نہیں۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، پھر اندر سے آواز آئی، پریشان ہے کہ یہ جاتا کہاں سے ہے، میں تو گیٹ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، کوئی سرنگ نہیں ہے کہ اندر سے چلا جائے، یہ مجھے کیسے چکمہ دے کے اندر چلا جاتا ہے۔ بہرحال اندر گئے، جا کر دیکھا تو وہی کمبخت بوڑھا۔ اب کی بار اسے پکڑے اور اس کے ہاتھوں میں جو ہے رسیاں، بیڑیاں ڈالے، پیروں میں ڈالے، اور پھر جو اسے رسی سے باندھنے لگے اسے، اور رسی سے باندھے اور باندھ کر فرمایا کہ کمبخت کتنی بار تجھے منع کرتا ہوں، سمجھ میں نہیں آتی بات، اب میں تیری پٹائی کروں گا اور صبح کو عدالت مصطفیٰ میں تجھے پیش کروں گا، وہ چاہیں گے تو سزا دیں گے، وہ چاہیں گے تو تجھے چھوڑیں گے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ نہیں، اب سے نہیں کروں گا، اب میں چھوڑ دو، اب چھوڑ دو۔ اب تو کرے گا نہیں کرے گا کوئی مسئلہ ہی نہیں، اب تو آئے گا نہیں آئے گا وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اناج ہی نہیں رہے گا، کل صبح کو اناج پورا تقسیم ہو جائے گا، اب تیرے آنے نہ آنے کا کوئی سوال نہیں، سوال میری چوکیداری پر ہے، سوال میری چوکیداری پر ہے، سوال میری نگرانی پر ہے، میری نگرانی پر داغ لگے گا، اس لیے میں تجھے اب چھوڑنے والا۔ وہ بوڑھا تھا نا، اس نے کہا کہ ابو ہریرہ میں آپ کو ایک علم کی بات بتاؤں گا۔ کیا کہا؟ میں آپ کو ایک علم کی بات بتاؤں گا، ایک پتے کی بات بتاؤں گا، ایک پیاری بات بتاؤں گا، قرآن اور حدیث کی بات بتاؤں گا۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے بڑے شوقین تھے، ایجوکیشن کے، نالج کے بڑے شوقین تھے، ان کو کوئی علم کی بات بتائے، قرآن حدیث کی بات بتائے،
اس کے لیے وہ جان بھی دے دیں. علم کے بڑے شوقین، جیسے ہم لوگوں کو شوق ہے دین کی باتیں سننے کا، اس لیے جمعہ میں کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے حضرت سے پہلے آ کو بیٹھ جاتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ ہم لوگوں کو کیا ہے، دین کی باتیں سننے کا شوق ہے. قرآن کی باتیں آتے ہیں کیا جمعہ میں؟ کہاں آتے ہیں؟ آج شب برات ہے اس لیے ہم لوگ آ گئے ماشاءاللہ، لیکن جمعہ میں کہاں آتے ہیں ہم لوگ؟ جمعہ میں تو آخر میں آتے ہیں. بیان ابھی چل رہا ہے تو نہیں آئیں گے، ختم ہونے والا ہے تب آئیں گے. تو بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کا بڑا شوق تھا. جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی روزانہ قرآن کی ایک آیت سیکھ لے، قرآن کی ایک آیت سیکھ لے، جس نے ایک آیت سیکھی اور کوئی 100 رکعت نفل پڑھے تو 100 رکعت نفل پڑھنے والے کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو ثواب کوئی 10 منٹ نکال کر قرآن کی ایک آیت سیکھنے پر ملے گا. یہ پیارے آقا کی بات. کوشش کریں گے، سیکھیں گے انشاءاللہ. کم سے کم آخری درجے میں ہم نہ جو سورہ یاد ہی، سورہ فاتحہ، چھوٹے چھوٹے سورتاں جو ہمیں پڑھتی نماز میں، ان سورتوں کی تو تصحیح کر لیں، ان سورتوں کو سنائیں، اسے صحیح کر لیں. ضاد ادا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، قاف ادا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، پتہ چلا پوری زندگی ایسا پڑھے کہ اس کا معنی ہی بدلا ہوا تھا. تو اس لیے اس کی کوشش کریں گے، سیکھیں گے بھائی انشاءاللہ. اور پھر آگے جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا کوئی امتی ایک مسئلہ سیکھ لے، کوئی بھی مسئلہ، وضو کا مسئلہ، غسل کے مسئلے مسائل ہیں، اس میں کوئی مسئلہ، طہارت کے مسئلے، کوئی بھی ایک مسئلہ میرا امتی سیکھ لے، کوئی 1000 نفل پڑھے، 1000 نفل پڑھنے والے کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو ایک مسئلہ سیکھنے والے کو ملے گا. اتنی فضیلت ہے. لیکن ہم نہ کیا بولے تو ہمارے سے زیادہ کسے معلوم؟ صحیح بات، پورا ہم نہ معلوم. اللہ کے نبی کو سب سے پہلا جو حکم ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے. امت کو جو حکم ہوا پڑھنے کا، ہمیں اسے کیا کر رہی گا تو گاڑ رہی. ہمیں کیا کر رہی؟ میں بھی پڑھا نہیں، میرے بچے بھی پڑھتے نہیں، پورا نسل در نسل ایسا چلتا سو. تو پھر کہاں ہے؟ جس قوم کو عزت ملنی تھی وہ قوم ذلت میں ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے. آج علم نہ ہونے کی وجہ سے بڑوں کی عزت نہیں ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹوں پر شفقت نہیں ہے، ماں باپ کی قدر نہیں ہے، بزرگوں کی قدر نہیں ہے، بزرگوں کی عزت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم ہم نے سیکھا نہیں، سکھایا نہیں. اللہ ہمیں سیکھنے سکھانے کا شوق نصیب فرمائے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کا بڑا شوق تھا. اس بوڑھے نے کہا کہ میں آپ کو علم کی ایک بات بتاؤں گا، بڑی پیاری بات بتاؤں گا، قرآن حدیث کی ایک بات بتاؤں گا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کا اتنا شوق تھا، اتنا شوق تھا، ہمارے نبی جب حجۃ الوداع کے موقع پر، جو ہمارے نبی کا پہلا حج اور آخری حج ہے، اس وقت تمام صحابہ اس میدان میں تھے. 1,25,000 ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق 1,30,000. ان تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے بہت سارے صحابہ ہیں. کسی صحابی نے 100 حدیثیں بیان کی، کسی صحابی نے 200، کسی نے 400، کسی صحابی نے 1000 حدیثیں بیان کی، کسی نے 2000. 1,30,000 1,25,000 صحابہ میں صرف اکیلے حضرت ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 5,376 حدیثیں بیان کی ہیں. ان سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے کوئی نہیں. تو آپ سوچو وہ علم کے کیسے شوقین تھے، علم سے ان کو کیسی محبت تھی، ان کو قرآن کی باتوں سے، حدیث کی باتوں سے. تو بوڑھے نے کہا کہ میں آپ کو علم کی بات بتاؤں گا. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بتاؤ کیا بتانا ہے. بوڑھا کہنے لگا ایسے تھوڑی، یہ میرے ہاتھ کے ہتھکڑیاں کھولو، پیر سے زنجیر کھولو، رسی کھولو اور وعدہ کرو کہ مجھے جانے دو گے تم، تب سناؤں گا. حضرت ابو ہریرہ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے وعدہ ہے.
وعدہ پکا وعدہ، بھائی میں مومن کا وعدہ پکا ہوتا ہے، وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں کھول دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کھول دیے اسے، اس کے ہاتھ پیر رسیاں کھول دیے۔ پھر اس بوڑھے نے سنایا، اس بوڑھے نے علم کی ایک بات سنائی۔ اس بوڑھے نے کہا اذا اویتم الی فراشکم فقرؤوا آیۃ الکرسی لن یزال بک حافظ ولا یقربک شیطان۔ اس بوڑھے نے کہا کہ تم اور قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کو کہہ دو، تم اور قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کو کہہ دو کہ جب بھی وہ سونے کے لیے بستر پر آئے تو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے تو شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا اور فرشتہ اس کے پاس سے نہیں جائے گا۔ فرشتہ، حفاظت کا فرشتہ اس کے پاس سے نہیں ہٹے گا اور شیطان اس کے قریب۔ اور حدیث میں بھی ہے، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات کو سوتے وقت ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے جان کی، مال کی، عزت آبرو کی، اس کے بیوی بچوں کی، اللہ فرماتے ہیں میں خود آسمان سے اس کی حفاظت کروں گا۔ تو اس نے یہ بات بتائی، اس کو چھوڑ دیے۔ تیسرے دن فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں ابو ہریرہ رات کیسے گزری؟ تو کیا بتانا، پورا تو معلوم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی اس نے ایک بات بتائی، مجھے بہت پیاری بات بتائی، اس لیے میں اسے چھوڑ دیا۔ اچھا کیا بات بتائی؟ اس نے مجھے یہ بتایا کہ جو رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، فرشتہ محافظ کا، حفاظت کا فرشتہ اس کے پاس سے نہیں جاتا اور شیطان اس کے قریب نہیں آتا، اور اس کے جان مال عزت آبرو کے اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ اس بوڑھے نے یہ علم کی بات مجھے بتائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ اس بات کو سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ صدقہ وَإِن كَانَ كَذُوبًا، صدقہ وَإِن كَانَ كَذُوبًا، کہ اس نے سچ کہا گرچہ وہ جھوٹا تھا بہت بڑا جھوٹا مگر بولا بہت سچ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ روز صبح کو پوچھتے تھے چور کا کیا ہوا، چور کا کیا، آپ چور کو پہچانتے تھے کیا؟ آپ چور کو پہچانتے تھے؟ اور مجھے پتہ نہیں کہاں سے وہ اندر آ جاتا تھا، پہلی رات میں چکمہ دے دیا چلو، لیکن میں گیٹ کے پاس ہوتا تھا، میں پوری رات سویا نہیں، میں اونگا بھی نہیں، اور پتہ نہیں کہاں سے مجھے چکمہ دے کے وہ اندر چلا جاتا تھا، مجھے معلوم ہی نہیں ہوا آپ اسے پہچانتے ہیں اور وہ کیسے اندر چلا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا ابو ہریرہ وہ انسان نہیں، وہ شیطان تھا، ابلیس تھا، جنات تھا۔ وہ کیا فرمائے؟ جن تھا وہ، کیا تھا وہ؟ اور جن کو کہیں جانے کے لیے راستے کی ضرورت ہوتی، کیا بولو بھائی، بولو نا، اب کیا پتا، اور جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، کیا معلوم یہاں بھی بیٹھے ہوں آزو بازو مسجد کے، بیان سن رہے ہوں، اب بیان کے بیچ میں سے کونتی بوٹ کو گیا اور جن پکڑ لیا تو ہمیں ذمہ دار نہیں اس کے، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جن تھا، وہ ابلیس میں تھا، وہ جھوٹا تھا مگر اس نے جو بات کہی نا وہ بالکل سچ ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی علامہ زرقشی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ آیت الکرسی کہاں پر ہے؟ سورہ بقرہ میں ہے۔ کہاں ہے؟ سورہ بقرہ میں ہے، 255 نمبر والی آیت ہے، 255 نمبر ہے آیت الکرسی، بہت پیاری آیت ہے، یاد کریں انشاءاللہ اور پڑھیں گے بھی انشاءاللہ، اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت دیکھو بہت چھوٹی سی ہے، لیکن اس کے اندر اگر آپ غور کرو تو 17 مرتبہ اللہ کا نام ہے اس میں۔ کتنی مرتبہ؟ 17 مرتبہ۔ ایک آیت کے اندر اگر 17 مرتبہ اللہ کا نام آیا ہو تو وہ آیت کتنی مضبوط ہوگی؟
وہ آیت کتنی پاورفل ہوگی. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ بولو نہیں وہ نہیں، کون سا مہینہ وہ پوچھ رہا ہوں میں، رمضان کا مہینہ. کون سا مہینہ؟ رمضان کا مہینہ. اور پھر بہت ساری چیزیں ہیں. نبیوں میں، سارے نبیوں میں نبیوں کے سردار کون؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پانیوں میں سب سے بہترین پانی کون سا؟ زمزم کا پانی. کلاموں میں سب سے بہترین کلام کس کا؟ اللہ کا کلام، قرآن مجید. اور پھر قرآن مجید کے اندر 6666 آیتیں. قرآن مجید کے اندر 6666 آیتیں. ان تمام آیتوں میں سب سے بہترین آیت کون سی؟ آیت الکرسی. بڑی پیاری آیت ہے. اور اس آیت کے اندر اللہ کا نام کتنی مرتبہ ہے؟ ظاہر کو، ضمیر کو، سب کو ملا کر. ظاہر کیا ہے، ضمیر کیا ہے؟ جو عربی گرامر جانتے ہیں، جو علماء ہیں یہاں وہ جانتے ہیں ظاہر کسے کہتے ہیں، ضمیر کسے کہتے ہیں. ان سب کو ملا کر اللہ کا نام اس آیت کے اندر 17 مرتبہ ہے. کتنی مرتبہ؟ میں ایک مرتبہ پڑھوں، آپ لوگ گنو ہاتھ میں انشاءاللہ. نیند تو نہیں آ رہی بھئی؟ نیند آ رہی ہے؟ فجر کی نماز پڑھیں گے نا بھئی انشاءاللہ؟ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ نہیں ہوتے اتنے لوگ فجر میں، انشاءاللہ بول رہی لیکن نہیں ہوتے. صحیح بھی کیسی جورو ملنا کا تو ایک شخص کو ملی تھی. بڑا ایک شخص تھا، ساری اچھے خوبیاں اس کے اندر تھی لیکن نماز نہیں پڑھتا تھا. اس کی بیوی تھی بڑی نیک متقی پرہیزگار اور نمازی تھی. اس کی بیوی کو بڑی تکلیف تھی، کیا بول کو ہمارے شوہر کے اندر اتنے اچھے عادتیں ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. ہمارے جیسا جب دل میں آیا تو آ گئے، دل میں نہیں آیا تو چھوڑ ڈالے. اب دل میں آیا ہمیں آگے، فجر کو نہیں آتا ہم نہ دل میں ہمیں نہیں آتے ویسا شنا. تو نماز کی پابندی نہیں تھی. وہ بیچاری کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ ہمارے شوہر نماز کی پابندی نہیں کر رہی نا. اس میں انہیں فکر کرتی تھی کیسا تو بھی ہمارے شوہر کو نمازی بنانا بول کر. کیا آئیڈیا کری وہ بعد میں معلوم ہوتا تم نا. ایک مرتبہ کیا ہوا، کام سے بیچارہ آیا انہیں شوہر گھر کو آیا تو عجیب حالت ہے بیوی کی. بالاں بکھرے ہوئے ہیں، آنکھیں لال ہیں اور جو ہے وہ ہل رہی ہے ادھر سے ادھر، بڑبڑا رہی ہے. یقین ہوگا اسے وہ کیا اثر ہو گئے. اب بہت چاہتا تھا، بیوی سے بہت محبت تھی، شریف انسان تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا نا. شریف جو ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر غلط چیزیں نہیں کرتے نا. تو وہ بہت محبت کرتا تھا. بیوی کو اسی حالت میں دیکھ کر بیچارہ بہت پریشان ہو گیا. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور تھوڑی دیر جو ہے وہ بڑبڑانے لگی. بڑبڑا کر اس کے بعد خاموش ہو گئی، نارمل ہو گئی. اور اسے دیکھ کر کہنے لگی میرے شوہر، میرے سرتاج، آپ کب آئے اور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ کیا ہوا آپ کو؟ نہیں بیگم، ابھی کچھ دیر پہلے جب میں آیا تو تمہاری حالت الگ تھی، تمہارے اوپر جن کا اثر ہے. اب تمہیں نارمل ہوگی لیکن تمہارے اوپر جن کا اثر ہے. ہو ویسا کیا؟ پھر اس میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. بیگم کہنے لگی اس میں فکر، ہمارے محلے میں حضرت ہی نا، جنان چھڑاتی انہوں، عامل صاحب ہیں، حضرت کو ملیں گے، جا کو جو ہے کیا ہے سو پوچھ لیں گے. اس میں تمہیں رو رہی اس کئی کو، ہو اب بھی برقع پہنو، چلو اب بھی جئیں گے. اور وہ بیچارے کو پریشانی، رات کو جو ہے برقع پہنا کو حضرت کے پاس سے لے گئے. اب حضرت بٹھا کو عمل کرنا شروع کرے، قرآن کی آیتاں پڑھنا شروع کرے. قرآن کی آیتاں پڑھ رہی، شوہر کو بازو بٹھا لی، ان کی بیوی پردے میں سامنے ہے. قرآن کی آیتاں پڑھتے بعد میں کیا ہوا، جن حاضر ہوگا. وہ عورت جو ہے پھر ہاں آوازاں کرنا شروع کری اور پھر بڑبڑانا شروع کری. بزرگ صاحب جو ہے حضرت شوہر کا ہاتھ پکڑ کو بول رہی ہیں ہاں اب حاضر ہوا، دیکھو جن نے گھر کو، دیکھو اب میں بات کرتا ہوں جن کو. گھر کو بات کرنا شروع کرے، بولے اے جن، یہ نیک خاتون ہے، اس خاتون کے اندر سے نکل جا. اور جن بولتا نہیں میں نہیں نکلتا، بولتا انہیں نہیں، یہ نمازی ہے، وقت کی پابند ہے، یہ
تہجد گزار ہے، نیک خاتون ہے، اس خاتون کے اندر سے نکل جا، نہیں نکلتا، میں نہیں نکلتا وہاں سے. پھر بولتے رہے نو تجھے جو ہے ایسا ہوگا ویسا کروں گا. وہ انہیں پھر بول رہا جن میں نکلتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے، میری شرط مانے تو میں نکلتا ہوں. تو بزرگ کہنے لگے کہ تیری شرط ورت کوئی منظور نہیں، بغیر شرط کے ابھی فوراً تو نکل کے چلا جا. وہ جن کہنے لگا کہ نہیں، تمہیں میری شرط مانے تو میں نکلتا ہوں. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ پوچھے اچھا تیری شرط کیا ہے بول. تو وہ جن کہنے لگا میری شرط کیا ہے بولے تو میں نکلتا ہوں لیکن اس کا شوہر ہے نا اس کے جسم میں آ جاتا ہوں. میں نکلتا ہوں، یہ عورت کے اندر سے نکل جاتا ہوں میں، لیکن اس کے شوہر کے جسم میں آ جاتا ہوں. سنتے ہی پسینہ آ گیا اسے. صحیح بات ہے. وہ حضرت کے بازو بیٹھا تھا سو 10 قدم پیچھے چلے گا انہیں. 10 قدم پیچھے جا کو وہاں حضرت کو منت سمجھ، حضرت کیسا تو بھی کرو، منجے بچا لیو، تمہیں کیا بولتی سننے تیار ہوں میں، یہ منجے نکو حضرت یہ. تو حضرت سے شوہر کو تسلی دیے، کھڑو کھڑو میں بات کرتا ہوں جن کو بول کو. جن کو بولے دیکھ تیری شرط منظور نہیں ہے لیکن میں ایک راستہ بتا رہا ہوں تجھے، میری بات مان لے. تو کیا ہے تمہارا راستہ؟ کیا ہے بولے تو دیکھ ان کے گھر کے سامنے ایک جھاڑ ہے، یہ عورت کے گھر کے سامنے، ان کے گھر کے سامنے ایک درخت ہے، وہ درخت کو چلے جا تو، وہ درخت کو اپنا گھر بنا لے، وہ درخت کو اپنا مسکن بنا لے، وہاں رہ جا. تو انہوں کیا تو بھی نماز گماز چھوڑے تو کب بھی انہوں نماز چھوڑتی ہیں تب تو اس کے جسم میں آ جا. وہ جن بولا ہوں یہ شرط مجھے منظور ہے، انہوں نماز نہیں پڑھتے اس کے واسطے چنوں مجھے پسند نہیں، بات تو مجھے نماز نہیں پڑھنے والے پسند منجے، لیکن تمہیں بولے نا یہ صحیح ہے، میں وہ درخت میں رہ جاتا ہوں، کب بھی انہوں نماز چھوڑ دیں گی تب اس کے جسم میں آ جاتا ہوں. بہرحال وہ بات ہوئی، وہ جن وہاں سے نکل کو چلے گا، ان کی بیوی نارمل ہوگی. اس کے بعد انہوں شوہر میاں بیوی گھر کو آگے، صبح سے نماز کی پابندی. کئی بار ایسا ہوتا موزن صاحب سے پہلے انہوں مسجد میں انوچ دروازہ کھول کو جھاڑ کو گیڑ کو انوچ موزن صاحب کے انتظار میں کہاں اب بھی آئی نہیں نا موزن صاحب تہجد گزار ہو گئے انہوں 5 وقت کہاں رہے تو بھی نماز کی پابندی. کیوں بولے تو چھوڑا تو کون آتا ہے. ایک عرصے کے بعد ان کی بیوی حضرت کو فون کر کو شکریہ ادا کری، حضرت الحمدللہ اب ہمارے شوہر نمازی ہو گئے. تو حضرت بولے کہاں منجے میرے دماغ میں وہ آئیڈیا تھا، تمہیں نہ پورا آئیڈیا دیے تھے صبح، اللہ کی بندی تمہیں وہ آئیڈیا دیے تھے، میں اس پر تمہیں کیسا کیسا بولے ویسا کراس نا. تو معلوم یہ ہوا کہ جن ان کچھ نہیں تھا، شوہر کو نمازی بنانے کے واسطے انہیں پورا کیا کری، یہ ایک پلان کری. ایسے بیویاں ہوئے تو ہمیں سب نمازی ہوتی سو ویسے بیویاں پورے ویلیٹ میں نماز کی پابندی کریں بھائی. آج گھروں میں جو پریشانیاں ہیں، گھروں میں جو آفتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، بے سکونی ہے، اس کا واحد ذریعہ، اس کا واحد یہ کیا ہے، نماز نہ پڑھنا. جب گھروں میں نماز پڑھنا شروع کریں گے نا تو گھر کے اندر سے ساری پریشانیاں ختم ہوں گی، گھر کے اندر جو ہے سکون، اور گھر جنت کا نمونہ بنے گا انشاءاللہ. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا آیت الکرسی، آیت الکرسی میں کتنی مرتبہ اللہ کا نام ہے؟ 17 مرتبہ. میں پڑھتا ہوں جلدی جلدی آپ گنیں. اللہ، اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے. لا الہ، ہا کی ضمیر اللہ کی طرف. اللہ، ہو وہ کون؟ اللہ. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، هو الحی القیوم. حیو ہمیشہ زندہ رہنے والا کون؟ اللہ. قیوم اللہ. لا تأخذہ، کتنے ہوئے؟ سنۃ ولا نوم. لہو، ہو کی ضمیر اللہ کی طرف، وہ اللہ. ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. یعلم، وہ جانتا ہے. کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. یعلم کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ اللہ کی طرف ہے، اللہ پوشیدہ. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جیسے وہ چاہے. کون چاہے؟ اللہ چاہے.
वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु, अल्लाह की तरफ, हिफ्ज़ुहुमा व हुवल 15 व हुवा, और वो अल्लाह अल अलीयुल अज़ीम, व हुवल अलीयुल अली, बुलंद मर्तबे वाला कौन? अल्लाह। अज़ीम कौन? अल्लाह। 17 मरतबा अल्लाह का नाम है। तो मेरा मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये तो मैं इस पर बात कर रहा था कि तौहीद हमारा मजबूत हो। करने धरने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह की ताकत से बढ़कर किसी की ताकत, वो इज्जत देने पर आए तो दुनिया का कोई हमें जलील नहीं कर सकता, और वो जलील करने पर आए तो दुनिया में कोई चीज़ हमें इज्जत नहीं दे सकती। ये यकीन हमारा मजबूत हो। आज की रात यकीन मजबूत कर लें इंशाअल्लाह। और एक इरादा, आखिरी बात, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नबी से मोहब्बत भाई है ना? है, बोलो ना, है। मोहब्बत करते कि नहीं करते? नबी से मोहब्बत तो ज़रूरी है, इसके बगैर ईमान कामिल नहीं होगा भाई, इसके बगैर ईमान कामिल नहीं होगा। और जो मोहब्बत करते हैं उनके काम कैसे बनते हैं? एक बहुत बड़े बादशाह थे, शाह अबू मुस्लिम उनका नाम था, अबू मुस्लिम बादशाह थे वो, शाह अबू मुस्लिम उनका नाम था। उनके पास एक फ़कीर की शिकायत आई, असर का वक्त था, उन्होंने कहा कि इसको जेल में बंद कर दो। जेल में उसको बंद कर दिया गया। रात को जब ये सोए हैं, शाह अबू मुस्लिम ख्वाब में जनाब आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया कि अबू मुस्लिम, तुमने मेरे एक दोस्त को जेल में बंद कर दिया है। क्या फरमाया? तुमने मेरे एक दोस्त को जेल में बंद कर दिया है, अभी उसको छोड़ो वरना कल क़यामत में मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। शाह अबू मुस्लिम रात में बेदार हुए और फौरन जो है महल से निकले, भागते हुए जेल खाने के पास गए। अब बादशाह को भागते हुए देखकर सारे जो नौकर चाकर थे वो भी भागने लगे, वो जेलर भी भागते हुए आया। बादशाह ने जेलर से कहा कि जल्दी जेल खोलो, जेल के दरवाजे खोले। बादशाह ने कहा कि आज एक फ़कीर को असर के वक्त जो क़ैद किया गया, कहाँ है वो फ़कीर? जेलर ने कहा कि वहाँ उस कोठरी में है। बादशाह वहाँ गए, जाकर देखे तो वो फ़कीर तो मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के सामने रो रहे हैं, मुनाजात में है। वो इंतज़ार करने लगे। जब वो मुनाजात से फारिग हुए, बादशाह ने उनको गले लगा लिया और गले लगा कर कहा कि हमसे गलती हो गई, माफ़ कीजिए, वो जल्दी में फ़ैसला हो गया था, माफ़ कीजिए, अब मैं आपको छोड़ता हूँ, आप आज़ाद हैं, आप जाएं, आपको मैं छोड़ता हूँ। तो फ़कीर झोला उठाए अपना और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहकर जाने लगे। तो बादशाह को ख्याल आया, बादशाह ने कहा रुकिए रुकिए, इसके बाद आपको कोई भी ज़रूरत हो तो आप मुझसे कहिए, आपकी ज़रूरत मैं पूरी करूँगा। मैं बादशाह हूँ, आपको कुछ भी चाहिए मुझसे मांगे, मैं आपको ज़रूर दूँगा। तो फ़कीर ने क्या जवाब दिया? फ़कीर ने कहा कि मैं जिस नबी ने, जो नबी तुम्हारे ख्वाब में आए और जो नबी तुमको नींद से बेदार किए और जो नबी तुमको भगाए दौड़ाए और मेरे दरवाजे तक पहुँचाए, मैं उस नबी से मोहब्बत करूँ या तुमसे करूँ? मैं उस नबी से मोहब्बत करूं या तुमसे करूं? मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मोहब्बत ज़रूरी है, मोहब्बत ज़रूरी। आज जैसी मोहब्बत प्यारे नबी से हमें करनी है वैसे नहीं कर रहे हैं। ज़ुबानों पर मोहब्बत है, लेकिन हमारे शादियाँ देखें तो मालूम होता है नबी से मोहब्बत है या नहीं है। हमारे अक़ीक़े की दावत देखो मालूम होता है, उम्रे को जारी जाने आने का तरीक़ा देखे तो मालूम होता है शोहरत की नीयत है, दिखावे की नीयत है, नहीं खालिस अल्लाह के वास्ते इबादत कर रहा हूँ, मैं उम्रे को जा रहा हूँ। हमारे उम्रे के ढंग को देख कुछ मालूम हो जाता है, मालूम होता है कि नहीं। मोहब्बत ज़रूरी है मेरा अजीज़ साथियों, मोहब्बत करेंगे भाई प्यारे, सच्ची मोहब्बत। आज की रात बहुत से ऐसे गुनहगार होते हैं उनकी मग़फ़िरत नहीं होती। आखिरी बात मैं आपको बता के ख़त्म करूँ। एक तो ख़ता रहमी करने वाला, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, कौन? माँ बाप की, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, उसकी आज की रात मग़फ़िरत नहीं होती। रिश्तों को तोड़ने वाला, उसकी आज की रात मग़फ़िरत नहीं होती। और कीना रखने वाला, ये तीन भी बड़े बहुत अजीब किस्म के गुनाह हैं, बहुत बड़े गुनाह हैं। अल्लाह मेरी आपकी पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। हज़रत फ़ुज़ैल बिन आयाज़ बहुत मशहूर बुज़ुर्ग गुज़रे हैं,
یہ واقعہ اس کے بعد بات ختم. حضرت فضیل بن عیاض، کیا نام ہے ان کا؟ حضرت فضیل بن عیاض مشہور بزرگ ہے نا. وہ حدیث کا سبق پڑھاتے تھے، اور جب وہ حدیث کا سبق پڑھاتے تھے تو ایسا نہیں آج کل جو مدرسے ہیں چھوٹے بچوں کو ہم نے مدرسے میں بھیج دیا. اس وقت جو مدرسے ہوتے تھے ہر عمر کے بچے ہوتے تھے، بڑی عمر کے بھی ہوتے تھے، باپ والے بھی ہوتے تھے، دادا والے بھی ہوتے تھے، اور ساتھ میں ان کے پوترے بھی ہوتے تھے، سب ہوتے تھے ہر عمر کے. بہت بڑا مجمع ہوتا تھا، روزانہ حدیث کا سبق پڑھاتے تھے. اب جو سبق پڑھانے والے استاذ ہوتے ہیں، جو ٹیچر ہوتے ہیں، جو پروفیسر ہوتے ہیں، بچوں میں ان کو معلوم ہو جاتا کہ کچھ بچے ایسے ہیں جن کا دماغ بہت تیز ہے، بہت روشن ہے، بہت جلدی یہ کیچ کر لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں. ٹیچر کو محسوس ہوتا وہ. اور پھر ایسے بچوں کے اوپر ٹیچر کی توجہ ہوتی ہے، زیادہ ایک خاص توجہ ہوتی ہے. تو حضرت فضیل بن عیاض کے سبق میں ایک نوجوان تھا جو سامنے بیٹھتا تھا، بہت تیز دماغ کا تھا، روشن دماغ کا تھا، اور وہ لکھتے تھے، جو بھی حضرت پڑھاتے وہ لکھتے، یاد کرتے، اور پھر خود بھی سمجھتے، دوسروں کو بھی سمجھاتے. اور اتنا ذہین اور سمجھدار تھا بچہ وہ. حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ خود اس بچے کو بولتے، بھائی تم تو سمجھ لیتے، جن کو سمجھ میں نہیں آتا ان کو بھی تم ذرا سمجھا دینا. اتنا اعتماد تھا ان کو. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ نہیں آیا. بھائی سامنے بینچ میں، سامنے صف میں بیٹھنے والا اور جس کے اوپر خاص توجہ ہے وہ نہ آئے تو پھر استاد کو معلوم ہوتا نا، بھائی ادھر ادھر کہیں بھی بیٹھنے والا نہیں آئے تو پتہ نہیں چلتا. لیکن سامنے بیٹھنے والا، روزانہ پابندی کے ساتھ لکھنے والا، یاد کرنے والا، سبق سنانے والا وہ نہیں ہے. ایک دن نہیں تو حضرت سمجھے کسی ضرورت سے بیمار عمر ہوگا، کچھ ہوگا، کہیں گیا ہوگا، کل آ جائے گا. دوسرے دن بھی نہیں، مسلسل 7 دن نہیں آیا بچہ. وہ نوجوان کتنے دن نہیں آیا؟ 7 دن نہیں آیا. 7ویں دن حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں سے، لوگوں سے پوچھا، بھئی وہ جو یہاں سامنے بیٹھتے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ نظر نہیں آ رہے ہیں 7 دن سے. تو کسی نے کہا کہ حضرت وہ نوجوان بہت بیمار ہے، وہ نوجوان بہت سخت بیمار ہے اور گھر میں ہے. تو حضرت فضیل بن عیاض وہ اچھا پڑھتا تھا، اپنے بچوں جیسے اسے محبت کرتے تھے. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چلو پھر ان کے گھر کو چلتے ہیں عیادت کرنے کے لیے. سارے جتنے طلباء تھے سب کو لے کر گئے ان کے گھر کو. وہاں جا کر دیکھے تو آخری سانسیں ہیں، مطلب سکرات کی حالت ہے اور آخری سانسیں چل رہی ہیں. تو حضرت فضیل بن عیاض کو بہت تکلیف ہوئی، بڑا دکھ ہوا، کیونکہ بہت محبت کرتے تھے اس بچے سے. بڑا دکھ ہوا اور حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے آئے تھے ان سب سے کہا کہ بھئی سورہ یاسین پڑھو. کیا فرمایا؟ جب آخری وقت ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ آپ جانتے ہیں سورہ یاسین پڑھنا چاہیے. کیوں پڑھنا چاہیے؟ اس لیے کہ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب آقا نے فرمایا کہ انسان پر جب آخری وقت ہوتا ہے، جب موت کا وقت آتا ہے تو حملہ اس کے جسم پر نہیں ہوتا، حملہ ڈائریکٹ اس کے روح پر ہوتا ہے. حملہ ڈائریکٹ کس پر ہوتا ہے؟ انسان کے روح پر ہوتا ہے. اور قرآن کا روح کیا ہے؟ قرآن کی روح سورہ یاسین. اور انسان کی روح پر حملہ ہو رہا ہے تو روح کو روح سے مناسبت ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے وقت میں سورہ یاسین پڑھو. بہرحال تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سورہ یاسین پڑھو. سب نے پڑھنا شروع کیا تو وہ جو نوجوان تھا اس نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کر اس نے کہا کہ حضرت یہ یاسین پڑھانا بند کرو، اس سے مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. کیا کہا اس نے؟ یہ یاسین پڑھنا بند کر دو، اس سے مجھے کچھ. تو حضرت فضیل بن عیاض تعجب ہوئے. حضرت نے سمجھا کہ بھئی آخری وقت سکرات کی حالت میں انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. چلو ایک کام کرو، سورہ یاسین مت پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو. کیا پڑھو؟ کلمہ طیبہ پڑھو، لا الہ. اور یہ بھی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. تم اپنے جو موت کے قریب ہوں ان کے قریب جب بیٹھو تو لا الہ الا اللہ پڑھو، تاکہ تمہارے کلمے کو سن کر وہ کلمہ پڑھ لے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا بغیر حساب کتاب کے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا حکم دیا. حضرت فضیل بن عیاض نے کہا کہ ٹھیک ہے یاسین مت پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو.
تو سب نے ساتھیوں نے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کیا. پھر اس نے آنکھیں کھولی اس نوجوان نے اور کہا کہ حضرت اس سے بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, یہ بھی بند کرو. تو حضرت بڑے حیران ہوئے, پریشان ہوئے کہ کیا بات ہے بھئی, مسئلہ کیا ہے؟ سورہ یاسین پڑھنے والے تھے, تم نے سورہ یاسین سے روک دیا, کلمہ پڑھ رہے ہیں تم کلمے سے بھی روک دیے, کیا ہوا کیا تمہیں؟ وہ نوجوان کہنے لگا حضرت اصل مسئلہ یہ ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ایمان کو چھین لیا ہے. اللہ نے مجھ سے. حضرت بڑے حیران, کیا بول کیا رہے ہو تم, ایمان چھن گیا؟ ارے کیا کہہ رہے ہو تم, اتنے اچھے پڑھنے والے اور سامنے بیٹھنے والے اور سبق کو سمجھنے والے, حدیث کو سمجھنے والے, دوسروں کو سمجھانے والے, اور تم کہہ رہے ہو کہ ایمان چھن گیا. ابھی حضرت یہ اسے پوچھ ہی رہے تھے, اتنے میں اس کی روح قبض ہو گئی, اتنے میں اس کی. بہرحال اس کے بعد کفن, اس کو جنازہ ہوا, جنازے کی نماز ہوئی, کفن دفن سے فارغ ہوئے, شام ہو گئی اسی میں. اور پھر حضرت جو ہے گھر کو لوٹ کر آئے, رات کو سوئے, لیکن بچے کی یاد بہت ستا رہی تھی اور پورا منظر حضرت کی آنکھوں کے سامنے تھا. تو حضرت بہت روئے کہ اتنا اچھا وہ بچہ تھا, میں اتنا چاہتا تھا, اپنے بیٹوں جیسا اسے محبت کرتا تھا, اتنا اچھا وہ یاد کرتا تھا, حفظ کرتا تھا, سمجھتا تھا, دوسروں کو سمجھاتا تھا, اور پھر آخر میں یہ کہہ کے گیا کہ مجھ سے اللہ نے ایمان چھین لیا. حضرت جب سوئے ہیں خواب میں, حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اس نوجوان کو دیکھا. خواب میں اس نوجوان کو دیکھا کہ وہ قبر میں ہے اور قبر میں چاروں طرف سے آگ ہے. قبر میں چاروں طرف سے, قبر میں جہنم کی آگ آئے گی کہ نہیں؟ قبر میں جنت کا بسترا ہوگا کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. انسان کے اعمال کے مطابق وہاں فیصلے ہوں گے, نیک اعمال ہوں گے تو جنت کا بسترا ہوگا, نہیں تو پھر سزا ہوگی. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. تو حضرت فضیل بن عیاض نے دیکھا کہ وہ نوجوان ہے اور چاروں طرف سے جہنم کی آگ ہے. حضرت فضیل بن عیاض نے نوجوان سے پوچھا کہ بیٹے ہوا کیا تھا, اصل مسئلہ کیا تھا, یہ جہنم کی آگ یہاں پر خبر میں تمہارے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ حضرت میں بھلے آپ کے مجلس میں آتا تھا, آپ کے سبق میں بیٹھتا تھا, حدیث سنتا تھا, سمجھتا تھا, یاد کرتا تھا, دوسروں کو سمجھاتا تھا, سناتا تھا, لیکن حضرت میرے اندر 3 گناہ ایسے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے موت کے وقت مجھے کلمے سے محروم کر دیا. 3 گناہ. کتنے گناہ؟ ہاں, یہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ ان 3 گناہوں کے ساتھ آج کی رات ہماری میں بھی مغفرت نہیں ہوگی. یہ 3 گناہ اگر ہمارے اندر ہیں تو ہماری بھی آج کی رات مغفرت نہیں ہوگی. وہ 3 گناہ میں جلدی آپ کو بتا دوں. پہلا گناہ اس نے یہ کہا کہ پہلا گناہ یہ کہ میں چغل خوری کرتا تھا, میں چغلی کرتا تھا. میں کیا کرتا تھا؟ چغلی معلوم ہے نا, یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے, چائے کی ہوٹل کو گئے, چائے پیلے کو جانا سوچنا, بھئی چائے پینے آیا چائے پیلے کو جا, نہیں وہاں شروع انہیں کیا کرا معلوم, انہیں تمہارے بارے میں ایسا بولا, تمہارے بارے میں نہیں, تمہارے ابا کے بارے میں بھی بولا, تمہارے اماں کے بارے میں بھی بولا, پورے خاندان کے بارے میں بولا, جو انہیں ایسا بولا ویسا بولا. اب اسے غصہ ہو ویسا ہے کیا, انہیں اٹھ کو وہاں سے جاتا, انہیں اجو کے ہوٹل سے اٹھ کو جاتا, انہیں وہاں سے اٹھ کو جا کو سیدھا وہاں مار دھاڑ شروع. کیا رہے تو ایسا بولا کہتے نا ہمارے ابا کے بارے میں, خاندان کے بارے میں, میرے بچے کے بارے میں. اب یہ لڑائی دیکھ کو جو چغلی کرا نا اسے خوشی, تماشا دیکھ لے بیٹھا انہیں. سوئی بات, اسے بولتے ہیں چغلی. یہ بیماری ہے کہ نہیں؟ آج خالی بڑوں میں نہیں, آج جو ہے سب میں, پورے معاشرے میں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے. تو چغلی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اس نے کہا کہ میرے اندر کچھ گناہ تھے, 3 گناہ تھے. نمبر 1 پہلا گناہ کیا تھا؟ چغلی کرنا. اور پھر اس نے کہا میرے اندر ایک اور گناہ تھا, وہ ہے جلن. کیا تھا؟ جلن. جلن بولے تو معلوم نا, جاتے جاتے باہر کار کھڑ کر رہی تو دیکھ لے کو, اوہو کہاں سے رے لایا سو انہیں, ہمارے سامنے کا بچہ چڈی پہننے نہیں آتا تھا, ہم نے تو
مہینے مہینے گاڑیاں بدل رہا ہے، اسے پوچھتے بھی نہیں، اسے کیا بھی پوچھتے بھی نہیں، کیا بھی نہیں، خواہ اسے پریشانی۔ کیسا ہمارے سامنے کا بچہ ہمارے سامنے گھر بنا لیا، وہ پینٹ ابھی جا کچھ نہیں تھا اور پینٹ کر رہا ہے، خواہ اسے پریشانی، خواہ اچھے اچھے کپڑے پہن رہا ہے، اچھے اچھے چیزاں کر رہا ہے، اچھے اچھے چیزیں، جلن، اسے کیا بولتے ہیں؟ اسے جلنش نہ بولتے ہیں اسے، نہیں تو اور کیا تم بولتی ہیں؟ کیا بولو؟ بہت خراب بیماری ہے یہ جلن، بہت خراب بیماری ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچو اس گناہ سے، بچو جلن سے بچو، ورنہ یہ گناہ ایسی خطرناک گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے سکون کی نیند سے محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رات کی نیند سے اس شخص کو محروم کر دیتے ہیں جس کے دل میں جلن جیسی بیماری ہوتی ہے، تو اس کے دل میں کینہ، اس کے دل میں جلن۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے اندر ایک برائی تو یہ تھی کہ میں چغلی کرتا تھا، اور دوسری برائی یہ تھی کہ میرے دل میں کیا تھا؟ جلن، اور تیسری اس نوجوان نے کہا کہ حضرت تیسری برائی یہ تھی کہ میں کبھی کبھی شراب پی لیتا تھا، میں کبھی کبھی شراب پی لیتا تھا۔ تو یہ تین گناہ اتنے خطرناک ہیں۔ اپنے واقعہ سنا حضرت فضیل بن عیاض کے سامنے، وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت نہ مجھے قرآن سے کوئی فائدہ ہوگا، نہ کلمے سے کوئی فائدہ ہوگا، کیونکہ موت کے وقت اللہ نے مجھ سے کلمے کو چھین لیا ہے۔ اور جناب آقا نے فرمایا کہ یہ گناہ ایسے ہیں کہ یہ گناہ اگر انسان کے اندر ہوں تو وہ بڑی سے بڑی رات میں پوری رات سجدے میں گزار دے تب بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو گناہوں سے توبہ کریں گے بھائی انشاءاللہ، اور نمازوں کی پابندی کریں گے نا بھائی انشاءاللہ، پکا ارادہ نمازوں کی پابندی انشاءاللہ۔ اب صبح سے کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نماز کی پابندی کریں گے اولئک فی جنات مکرمون، میں انہیں جنت عطا کروں گا۔ تم زمین پر نماز کی پابندی کرو، میں آسمان میں تمہارے لیے جنت کے فیصلے کروں گا۔ اور جو نماز نہیں پڑھیں گے اور جو کہاں جائیں گے؟ وہ بھئی بولو نا، کہاں جائیں گے؟ میرے اندر آپ کے اندر بولنے کی ہمت نہیں ہے، ہم نہیں بول سکتے، لیکن چونکہ قرآن میں ہے تو ہمیں بولنا پڑے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ اللہ تعالیٰ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو ویل میں ڈالے گا۔ اور ویل کیا ہے؟ ویل جہنم کے اس وادی کا نام ہے جس سے جہنم خود ڈرتی ہے، جس سے دوسرے جہنم پناہ مانگتے ہیں، ایسی جگہ ہے ویل۔ بے نمازی کو کہاں ڈالا جائے گا؟ ویل میں، جہاں قارون جائے گا، جہاں حامان جائے گا، جہاں فرعون جائے گا، جہاں ابو جہل جائے گا۔ میری بات نہیں، پیارے آقا نے فرمایا جہاں یہ سب نافرمان جائیں گے میری امت کا بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائے گا۔ یہ کون بتا رہے ہیں؟ پیارے آقا بتا رہے ہیں۔ اللہ پیارے آقا کو ہمیں اپنے دلوں میں بٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آج کی رات میں ہمارے حق میں اللہ بہترین فیصلے فرمائے، اللہ تعالی ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، جو بھی باتیں کہی گئی اللہ تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔